بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں عبید اللہ ہوں اور ہم آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ کے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ بیسیکلی ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہوتا ہے، ایکسل ہوتا ہے، یہ کئی ایک پروگرام ہیں جو ہمارے پاس ایم ایس آفس کا حصہ ہیں۔ ادھر سے چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس آل پروگرامز میں آپ دیکھیں گے ادھر نیچے مائکروسافٹ آفس، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس ایک منٹ، یہ نیچے مجھے لگتا ہے کہ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے پاور پوائنٹ ہے، یہ مائکروسافٹ آفس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ نیچے آئیں تو مائکروسافٹ آفس یہاں پر ورڈ کہیں ہوگا، یہ ہے مائکروسافٹ ورڈ۔ اسی طرح بعض پروگرام شروع میں ہیں، یہ دیکھیں مائکروسافٹ ایکسس، اس طرح مائکروسافٹ ایکسل۔ تو یہ کچھ پروگرام ہیں جو ایم ایس آفس کا حصہ ہیں، مائکروسافٹ آفس کا حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس ورڈ ہے، ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی سافٹ ویئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم صرف مائکروسافٹ ورڈ پہ بات کریں گے اور اس کے کچھ انٹروڈکشن دوں گا میں آپ کو۔ البتہ اتنا میں بتاتا جاؤں کہ میں اگرچہ بات کروں گا مائکروسافٹ ورڈ پہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی آئیڈیاز تقریباً ایک جیسا، کیونکہ یہ سارے سافٹ ویئر جو ہیں ایک ٹیم نے بنائے ہیں، ایک کمپنی نے بنائے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو انوائرمنٹ مائکروسافٹ ورڈ کا ہے تقریباً اسی جیسا انوائرمنٹ مائکروسافٹ ایکسل کا ہے، اسی قسم کا انوائرمنٹ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کا ہے، مائکروسافٹ ایکسس کا بھی اس طرح کا انوائرمنٹ ہے۔ تو اگر آپ ادھر زیادہ توجہ دے دیں تو آگے ہمارا کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ والے جو پورشن ہے اس پر آپ اچھی توجہ دیں۔ چلیں میں اس کے متعلق آگے جاتا ہوں۔ اب ہم مائکروسافٹ ورڈ کے حوالے سے ہی ڈیٹیل شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ میں بتاتا ہوں، یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی، مجھے اچھی لگی تو بس میں نے آپ کے لیے رکھ لی۔ ظاہر ہے جنہوں نے نیٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی تھی انہوں نے بھی ٹیچنگ پرپز کے لیے اپلوڈ کی ہوئی تھی، لوگوں کو انفارمیشن کے لیے، تو آج کسی اور کی محنت سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ مائکروسافٹ ورڈ بیسکس، البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کروں گا کہ یہاں سے ہم ورڈ لوڈ کر لیتے ہیں اور ایگزامپل کے اعتبار سے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر میں یہ چیز بتاؤں گا۔ تو ایگزامپل کے لیے میں مائکروسافٹ ورڈ اپنے کمپیوٹر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اسی اسکرین پر شاید بات ہو جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد، سب سے پہلے یہ اس اسکرین پہ ہم تھوڑی دیر بعد آ کر بات کریں گے، ویسے اس کو سٹارٹ اسکرین کہتے ہیں۔ تو چلے جی مائکروسافٹ ورڈ کے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ گیٹنگ سٹارٹڈ ہے، وہ جو سٹارٹ اسکرین ہے جو ابھی آپ نے بھی دیکھا میرے کمپیوٹر پہ۔ سب سے پہلے جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرتے ہیں، یو میں چوز اے بلینک ڈاکومنٹ، یہ وہ بلینک ڈاکومنٹ ہے جو آپ چوز کر سکتے ہیں۔ شروع میں بلینک ڈاکومنٹ میں کام کرنا آسان ہوتا ہے، بعد میں آپ مختلف ٹیمپلیٹس میں کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بلینک یا انفارمیٹڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے شروع میں۔ The blue column on the left shows your most recent saved files. You may select one of these to resume work on saved document. اگر کوئی پرانے فائلز پہ کام کرنا ہو تو وہ ادھر موجود ہوتے ہیں۔
یہ جو میں بتا رہا ہوں ادھر کے اور میرے ورڈ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا فرق نظر آئے گا. ظاہر ہے صاف لگ رہا ہے کہ یہ ورڈ کا کوئی. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پرانے ڈاکومنٹ آپ کو ادھر نظر نہ آئیں گے, اب وہ ادھر نظر نہیں آتے, یہ ایک الگ جگہ پہ نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا یہ باتیں چینج ہوتی ہیں, لیکن یہ وہ بلینک ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ریزیوم ہے, آپ نے سی وی بنانا ہے, تو یہ ایک جگہ ہے, اگر آپ اس کو لوڈ کر لیں تو آپ اپنی سی وی اس میں بنا سکتے ہیں. کسی اور کی سی وی ہے, آپ اس کو تھوڑا بہت ایڈٹ ویڈٹ کر کے اپنی سی وی بنا سکتے ہیں. اسی طرح بعض اور باتیں بھی, ٹھیک ہے نا, ٹیبل آف کنٹینٹس وغیرہ بنانے, کچھ اور بنانے. جنرلی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے سے جب آئے ہیں بالکل نئے ہیں, تو آپ کو جو ہے ادھر آنا چاہیے, بلینک ڈاکومنٹ پہ آنا چاہیے. سب سے پہلے بلینک ڈاکومنٹ پہ ہونا چاہیے. لیکن آپ پرانے یہاں اوپن میں جا کے پرانے فائلز بھی اوپن کر سکتے ہیں, آپ نیو میں جا سکتے ہیں اور طرح طرح کے نیو ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں جو ٹیمپلیٹس اس کے پاس اویلیبل ہیں. کچھ آپ کی پرانی فائلز ادھر بھی موجود ہیں, جیسے یہ میری کچھ پرانی فائلز ہیں جو اس پہ میں آج کل کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کی میری پرانی فائل اگر میں ان کو کلک کر دوں تو وہ لوڈ ہو جائے گی, لیکن فی الحال میں صرف ایک بالکل بلینک ڈاکومنٹ لوڈ کر رہا ہوں. اور اس پر کلک کرنے سے میرے پاس یہ ورڈ کا انوائرمنٹ یہ اوپن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو چلے جی, سب سے پہلے جو ہے مائکروسافٹ ورڈ جب آپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک اسکرین آ جاتی ہے, اس سے ملتی جلتی ایک اسکرین آ جاتی ہے, اس کو ہم سٹارٹنگ اسکرین کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اس اسکرین پہ آپ کے ریسنٹ ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ادھر موجود ہے, میرے پاس وہ ادھر موجود ہے, تو اس سے کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور کچھ ٹیمپلیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. ٹیمپلیٹس پہلے سے ایک تو بالکل بلینک ڈاکومنٹ موجود ہوتا ہے, جس کو اگر آپ لوڈ کرتے ہیں آپ بالکل یہاں پر آ جاتے ہیں, بالکل بلینک ایک ڈاکومنٹ پہ آ جاتے ہیں. اور یا اس کے علاوہ کچھ پرانے ٹیمپلیٹس موجود ہوتے ہیں, جیسے وہ سی وی والا میں نے ایک بتا دیا آپ کو, یا اس طرح کے کئی ٹیمپلیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کو بھی لوڈ کر سکتے ہیں. تو گیٹنگ اسٹارٹ ہے تو یہ اسکرین ہے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. اور جب آپ بلینک ڈاکومنٹ لوڈ کرتے ہیں تو جو پہلی اسکرین آپ کو آتی ہے نا, وہ یہ اسکرین ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک جگہ پر کرسر ہوتا ہے, یہ دیکھیں میرے کو یہ جو بلنکنگ چیز ہے یہ اس کو ہم کرسر کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کرسر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی انسرشن پوائنٹ ہے. یہاں پر جب آپ ٹیکسٹ لکھیں گے نا تو یہاں پر لکھا ہوا آئے گا, جیسے مائی نیم از عبید اللہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طریقے سے اس میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں کی بورڈ کی مدد سے, ٹھیک ہے. جہاں پر کرسر ہوتا ہے وہاں پر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کرسر آپ روٹین میں یہ انگلش کے لیے سیٹ ہے, تو کرسر اس سائڈ پہ ہوتا ہے. آپ اسے اردو کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لے آئیں, یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اور یہاں لینگویج اگر آپ نے اور لینگویج انسٹال کی ہے, جیسے میں نے اردو انسٹال کی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو لوڈ کر لیں تو یہ آپ اردو میں بھی رائٹنگ کر سکتے ہیں. میرا نام عبید اللہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اردو میں بھی رائٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انگلش میں بھی رائٹنگ ہو سکتی ہے, اردو میں بھی رائٹنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اچھا جی, ایک تو کرسر یا انسرشن پوائنٹس, ٹھیک ہے. دوسرا ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکومنٹ میں یہ مارجنز نظر آئے, لیکن یہاں پر وہ مارجن نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہاں نظر نہیں آ رہا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ مارجن نظر آئے, ٹھیک ہے. البتہ یہاں پر آپ کو رولر نظر آ رہے ہیں, اور رولر بتا رہا ہے کہ بیسیکلی ایک خاص فاصلہ میں نے جو ہے نا بیسیکلی ایک خاص فاصلے تک جو ہے یہ یہاں پر اس سے ادھر جو ہے نا ہم نے یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, جہاں پر میں رائٹنگ کر رہا ہوں یہاں پر ابھی یہ میں اردو کے کو ذرا چینج کر دوں,
माई नेम इज़, ठीक है ना, ABC, जो भी है। तो ये जो M जो है ना, ये एग्जैक्टली इस जगह के नीचे आएगा यहाँ पर। और ये कितना फासला है इधर, ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच का फासला ये छोड़ के आएगा। ये वो आप अगर बाद में अपनी बुक्स लिख रहे हैं और उसको आप वो कर रहे हैं, बुक वगैरह लिख रहे हैं, या आप चाहते हैं कि उसकी बाइंडिंग वगैरह करें, तो वो बाइंडिंग वगैरह के लिए जगह रख जाएगी। बाकी इधर दरमियान में आपका 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 6.5 इंच का आपका वर्किंग एरिया है। 6.5 इंच का आपका वर्किंग एरिया है, और फिर थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच का इधर से भी बॉर्डर मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह टॉप से भी हमने 1 इंच का बॉर्डर रखा हुआ है, टॉप से भी हमने 1 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप, और ये रूलर है, और ये बाज़ जगहों पर ये रूलर विजिबल नहीं होगा, बाज़ जगहों पर विजिबल होगा। विजिबल नहीं होगा तो उसकी वजह ये होगी कि आपने इधर उसकी कोई सेटिंग चेंज की है, जो बाद में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, ये आपका पेज है जिस पर आप राइटिंग करते हैं। ठीक है, वर्क एरिया आपका पेज है। यहाँ मेरे इस पर वो पेज ज़्यादा बेहतर विजिबल है। ये वो पेज है जिस पे आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा पेज के साथ आपका यहाँ पर जो है ना स्क्रॉल बार है, ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पर जूम कंट्रोल है। आप डेटा को किस मोड में पढ़ रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं वगैरह, ये डिटेल इधर अवेलेबल होती है। बिलफर्ज ये देखें, ये वो स्क्रॉल बार है। आप ऐसे करें तो आप ऊपर नीचे आ सकते हैं ऐसे। ये स्क्रॉल बार है। अभी मेरा ये जो टेक्स्ट है आपको, ये अभी यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये 120% पर है। अगर मज़ीद इधर प्लस करें तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, ये 160%, यानी काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है ना, ओरिजिनल साइज़ इसके 100% है, और अगर आप इसकी प्रिंटिंग करेंगे ना तो आपको ये इस साइज़ में नज़र आएगा। ठीक है ना, मुझे चूँकि अक्सर देखने वगैरह के हवाले से मसाइल होते हैं, तो मैं ये ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में मुझे, हालांकि साइज़ इसका वही है, लेकिन ये ज़रा यूँ कह लें कि मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसको देख रहा हूँ ताकि ज़रा बड़ा नज़र आए मुझे, तो मैं इस तरह कर देता हूँ। तो ये वो जूम कंट्रोल है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका वो जगह है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ़ फॉर्म में रीड मोड्स में होता है। ठीक है ना, बिलफर्ज ये कौन सा मोड है, इसको रीड मोड कहते हैं, जिसमें अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट ऐसे फॉर्म में आ जाता है कि जिसमें रीडिंग आसान है, और बहुत ज़्यादा मेन्यू शेन्यू गायब हो जाते हैं। ये रीडिंग मोड है। अगर आप इसको इस पे क्लिक करेंगे, ये जो प्रिंट लेआउट मोड है, तो आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल हालत में आ जाएगा, और इस हालत में वो उस फॉर्म में होगा कि अगर प्रिंटिंग होगी तो ये इस तरह नज़र आएगा। और इसी तरह अगर आप वेब लेआउट पे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं एज अ पब्लिशर सॉफ्टवेयर, तो आप उसको वेब लेआउट में ले जाकर उसमें काम करते हैं। तो बहरहाल अभी हमारे लिए प्रिंट लेआउट ही ज़रूरी है। इसके अलावा ये यहाँ बता रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस वगैरह थोड़ा बहुत सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने आप पेज 1 के पहले ही पेज पर है। अगर पेज 1 ऑफ 1 का मतलब ये है कि अब अगर ये पेज 1 ऑफ 10 होता तो मतलब है कि डॉक्यूमेंट में टोटल 10 पेजेस हैं, जिसमें ये पहले पेज पर है। अभी ये बता रहे हैं कि एक ही पेज है और हम पहले पेज पे, और सिर्फ 4 वर्ड्स है। देखें ना, माई नेम इज़ ABC, ये 4 वर्ड्स है, तो साथ साथ वो वर्ड्स भी गिन रहा है। तो पेजेस के डिस्कशन, वर्ड काउंट वगैरह इधर आ जाता है। ये आपका पेज है। इसके अलावा ये स्क्रॉल बार है। इसी तरह ये जूम कंट्रोल है, ये रीड मोड है, और ये कर्सर है जहाँ पर आप अपनी राइटिंग करते हैं।
اور یہ مائکروسافٹ ورڈ کے مینیوز ہیں جس کے متعلق ہم ابھی آگے جا کے بات کریں گے. ہوپ فلی آپ کو ابتدائی ڈسکشن سمجھ آ رہی ہوگی. میں نیچے جاتا ہوں. اب آپ جو ہے نا مائکروسافٹ ایکسس کے جو ہے مختلف ٹول بارز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مائکروسافٹ ایکسس کے مختلف ٹول بارز دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ بھی دکھا دوں. یہ میرے کمپیوٹر پہ یہ کوئک ٹول بار ہے. یہ ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئک ٹول بار, یہ والا, یہ کوئک ٹول بار. البتہ آپ کو یہاں لگ رہا ہوگا کہ یہاں کوئک ٹول بار میں کچھ زیادہ ہی آئیکنز ہیں, میرے پاس کم ہے. اصل میں یہ وہ ٹول بار ہے کہ جس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق بعض مزید ٹولز ایڈ کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. سپوز یہ آپ کے پاس کوئک ٹول بار ہے اور ابھی اس میں سیو کا آپشن موجود ہے, انڈو کا آپشن موجود ہے, انڈو ٹائپنگ اور ریپیٹ ٹائپنگ وغیرہ اس طرح کے آپشن موجود ہیں. بالفرض میں کوئی اور اس میں لانا چاہتا ہوں. میں اس پہ دیکھیں یہ نیچے آ کے اس پہ میں کلک کر کے بالفرض میں اس میں نیو کا آپشن لانا چاہتا ہوں. تو یہ نیو ڈاکومنٹ یہاں سے اوپن ہوگا, اوپن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, نیو ڈاکومنٹ. اسی طرح اگر میں چاہوں کوئک پرنٹ میں چاہوں تو یہ بھی آ جائے, تو یہ دیکھیں کوئک پرنٹ یہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو آپ ایک دم سے آپ کو پرنٹنگ کی طرف لے جائے گا. تو یہ آپشن جو ہے نا ہم اس میں خود بخود آ جائیں گے. اور یہ کوئک پرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر کے کہیں پر سیو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے, یا اس کا مطلب اگر اب آپ اس پہ کلک کریں گے تو نیو بلینک ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا. اگر آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں نیو کو میں نے ختم کر دیا اور یہ میں نے کوئک پرنٹ کو ختم کر دیا. تو آپ اس طریقے سے ان کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سے مینیو کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئک ایکسس ٹول بار کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے روٹین کے اس ریبن کے اوپر یہاں پر موجود ہوتا ہے. اس میں کوئک سیو ہے, اس میں انڈو ہے, اس میں ریڈو ہے, اس میں کوئک پرنٹ ہے, اس میں پرنٹ پریویو ہے, اس میں نیو ڈاکومنٹ ہے. جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس میں کسٹمائز ٹول بار, اگر آپ مزید بھی کچھ ایڈ سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ جگہ. ٹھیک ہے, یو مے ایڈ فریکوینٹلی یوز ٹولس ٹو یور کوئک ایکسیس بار. جو آپ کو اکثر زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ یہاں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ بہت سارے مینیوز میں آپ کو گھومنا پھرنا نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کوئک ایکسیس ٹول بار. یہ وہ ٹول بار ہے جس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ٹولز رکھتے رہتے ہیں. یہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, یہ کیا ہے, یہ ریبن کیا چیز ہے, اس کی طرف ہم نیچے آتے ہیں. اس کے لیے اب آپ ہوم ٹول بار پر, اب ہم جا رہے ہیں ہوم ٹول بار پہ, اور ادھر کے ٹولز ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے. اب آپ کو ہوم اور یہ انسرٹ, یہ بیسیکلی میں اس والے پر ہوں ہوم ٹول بار پہ. انسرٹ والا ٹول بار الگ ہے, ڈیزائن والا الگ ہے, پیج لے آؤٹ والا الگ ہے, میلنگ والا الگ ہے, بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بہت سارے آپ کے پاس ٹول بارز ہیں. ذرا ادھر دیکھیں, آپ کو یہاں نظر آئے گا. یہ ہوم ٹول بار میں ہمیں, یہ انسرٹ ٹول بار ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں, یہ انسرٹ ٹول بار ہے. یہ ڈرا ٹول بار ہے ڈرائنگ وغیرہ کے کام کے لیے. یہ ڈیزائن ٹول بار ہے, طرح طرح کے ڈیزائن. لے آؤٹ ٹول بار ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو پیج کے مارجن کی تھوڑی دیر پہلے ادھر بات ہو رہی تھی نا, اس کے لیے یہ جگہ ہے, اور یہ لے آؤٹ ٹول بار کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ریفرنسز ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح میلنگ ہے, اس طرح مطلب کتنے سارے ٹول بار ہیں. بائی ڈیفالٹ یہ ہوم ٹول بار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور ہے, اگر آپ اس فائل پہ کلک کریں تو ایک اور جگہ پر آ جاتے ہیں. یہ وہ ابتدائی اسکرین ہے, یا بیک سٹیج اس کو کہہ دیتے ہیں. یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ایسے کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں. بہرحال روٹین میں آپ ہوم ٹول بار میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوم ٹول بار میں اب کون کون سے کام ہوتے ہیں ذرا دیکھتے جائیں.
चले हम इधर से शुरू करें। होम टूल बार में आपके पास ये पेस्ट नज़र आ रहा है, ये क्या है? आप यहाँ पर कॉपी और पेस्ट और इस तरह के काम करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, ठीक है। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। ये आप कैसे करते हैं ये ज़रा देखें। ये मैंने सेलेक्ट किया सारा और कंट्रोल, चले सेलेक्ट करने के बाद इधर कॉपी से ये आपको नज़र आएगा, वरना मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी डायरेक्ट कर सकता हूँ। ये कॉपी, और आप इसको कहीं और ले जाना चाहते हैं, यहाँ ले जाना चाहते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पर कंट्रोल वी कर लें। ये मैं बताए बगैर ऐसे किया मैंने, कंट्रोल वी मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है ना। यहाँ कंट्रोल वी मैंने प्रेस कर दिया। इसका और भी सूरतें हैं, ठीक है। अगर आप मैंने कॉपी किया हुआ है, इस तरह करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्लिप बोर्ड से इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये पेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्लिप बोर्ड में ये मौजूद है वो क्लिप बोर्ड से इधर आ जाता। असल में जब आप कॉपी करते तो वो यही चीज़ उठा के इधर रख देता है क्लिप बोर्ड पे, और जब आप पेस्ट करते तो वो इधर आ जाता है। शॉर्टकट यही है, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। चले जी, ये तो आपको आ गया। चले अंडू कर लेते हैं, कोई बड़ी तेज़ी से डिलीट हो गया, ठीक है ना। ये वो अंडू भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडू भी आपको समझ आ गया। अच्छा जी, इसके अलावा आपको इसी होम टूल बार पे दुनिया जहाँ के काम नज़र आते हैं बिलफर्ज। बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, मुख्तलिफ फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज़ है। इनका क्या काम है ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ आप खुद देख लेंगे, लेकिन इस टूल बार का आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत सारा काम आप इधर करते हैं। वर्ड एक सिंपल से उसूल पे काम करता है कि आप जो काम करना चाहते हैं पहले सेलेक्ट कर लें, और फिर इसको ये देखिए, ये बोल्ड हो गया, ये नोट करें, ये बोल्ड हो गया। सेलेक्ट करें और ये, ठीक है ना। सेलेक्ट ऐसे भी होता है कि आप यहाँ पर कहीं पर जिस जहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ रख कर, कर्सर रख कर शिफ्ट की मदद से, एरो की मदद से आए। शिफ्ट और एरो की मदद से भी सिलेक्शन हो सकती है, माउस की मदद से भी हो सकती है। होपफुली आप में से कई दोस्तों को ये आती भी होगी। ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड ख़त्म हो गया, ये इटैलिक हो गया ज़रा स्लांटेड सा, और ये इटैलिक ख़त्म हो गया। ये अंडरलाइन हो गया, ये अंडरलाइन ख़त्म हो गया। ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, इस पर लाइन सी खींच गई, स्ट्राइक थ्रू, और ये स्ट्राइक थ्रू ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शन जो है ना, आपको इधर जो है, ये इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं कैलिब्री के बजाय, वैसे ये बड़ा मशहूर ज़माना फॉन्ट है, आप कैलिब्री के बजाय टाइम न्यू रोमन करना चाहते हैं, फॉन्ट का साइज़ बदलना चाहते हैं। ज़रा ये देखिए, फॉन्ट का साइज़ 20 होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। साइज़ ऐसे भी बड़ा होता है, इस तरह छोटा होता है। फॉन्ट साइज़ इस तरह बड़ा छोटा भी इस तरह भी होता है। ऐसे देखें, क्लिक करते जाए तो बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है ना। और कई एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप इधर ट्राई करें। मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई धमाका नहीं होते। आप लोग अगर इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत इसके साथ नेट सर्च कर लिया करें, क्योंकि एक एक डिटेल पे अगर मैं बोलूँगा तो लंबी बात हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम है, ये सबस्क्रिप्ट का क्या काम है। सपोज़ आप लिखना चाहते हैं केमिस्ट्री का एक फार्मूला H2O। अब ज़रा बुरा लग रहा है, ये 2 तो अच्छी जगह पर नहीं लग रहा। देखिए 2 को सेलेक्ट किया मैंने, और ये देखिए मैं इसको सबस्क्रिप्ट में ले जाता हूँ। अब अच्छा लग रहा है ना, H2O, ठीक है। तो आप इसका काम अब आपको समझ आ गया, ठीक है। अब अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट लिखना है ये, तो अगर आप लिखना चाहते हैं x² + y², तो ज़रा देखें x2 + y2,
اب ذرا یہ تو مزے کا نہیں لگ رہا ہے، ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر تو یہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سے کر کے یہ پریس کر لیں اور کہ یہ پریس کر لیں تو یہ اب آپ کو ہوپ فلی زیادہ اچھا لگے گا. یہ ہو گیا ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. تو یہ سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ والی کہانیاں بھی آپ بڑی آسانی سے ورڈ میں کر سکتے ہیں. تو آپ ورڈ میں بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن، اسٹرائک تھرو، سبسکرپٹ، سپرسکرپٹ اور طرح طرح کے ٹیکسٹ ایفیکٹ، فانٹ نیم، فانٹ سائز، اس طرح پھر آٹومیٹک کیسز کر سکتے ہیں. آٹومیٹک کیسز کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور آپ اس کو تمام کو جو ہے لوور کیس میں کرنا چاہتے ہیں لوور کیس میں ہو جائے گا. آپ اس تمام کو جو ہے نا کیپٹلائز ایچ ورڈ، ہر ایک ورڈ کو، مائی اور نیم کا این اور اس کا آئی سب بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ وہ جو بالکل ذرا غلط سلط سا کیس ہوتا ہے کہ ٹاگل کیس کہتے ہیں، ویسے تو ایم کو کیپٹل ہونا چاہیے، وائی کو اسمال لے کر الٹا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ٹاگل کیس کہتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی آپ جو یوز کریں گے وہ ہوگا سینٹینس کیس. ٹھیک ہے. تو آپ سینٹینس کیس کر سکتے ہیں. تو مختلف آپ طرح طرح کے چیزیں آپ اس میں آٹومیٹک کیس، کیپٹل، اسمال وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تمام فارمیٹنگ آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کلیئر آل فارمیٹنگ. یہ ذرا دیکھیں، اگر ادھر ہوا ہمارے پاس یہ موجود ہے، آپ سلیکٹ کر لیں اور کہیں کہ سارے فارمیٹنگ اس سے ختم کر دیں. تو سارے فارمیٹنگ ختم ہونے کا یہ بات ہوگا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس عجیب قسم کے فارمیٹس آپ سے لگ جاتے ہیں، پھر یاد بھی نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے وہ تمام فارمیٹ آپ ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام فارمیٹنگ ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ کے کلر، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے باتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں. بالفرض ٹیکسٹ کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سلیکٹ کر کے ہائی لائٹ ختم کرنا چاہتے تھے. ایک یہ ہے کہ ہائی لائٹ جو ہے نو کلر پہ چلے جائے تو یہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح آپ ٹیکسٹ کا اپنا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، بالفرض آپ ٹیکسٹ کو کسی اور کلر میں لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ کلر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یا بالفرض بالکل ڈیفالٹ کا جو آٹومیٹک کلر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، ٹیکسٹ اس کلر میں چلا جائے گا. تو ہوپ فلی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے سارے آپشن ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں. ابھی تو یہ ایک ہوم مینیو کا میں نے ایک چھوٹا سا پورشن ڈسکس کیا ہے. ہوم مینیو کا صرف فانٹ سٹائل اینڈ کلپ بورڈ، وہ کلپ بورڈ تھوڑا سا ڈسکس کیا اور فانٹ سٹائل ہم نے ڈسکس کیا. ابھی تو بڑا کام رہتا ہے، یہ سارا رہتا ہے، ادھر بہت کچھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. چلے جی آگے جاتے ہیں. اسی ہوم ٹول بار میں بالفرض آپ فارمیٹ پیراگراف پہ آتے ہیں، یہ والی جگہ فارمیٹ پیراگراف، اور آپ پیراگراف کی فارمیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بالفرض اچھا ورڈ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیراگراف ہے؟ جب آپ انٹر پریس کرتے ہو کرسر اگلی لائن پہ چلا جاتا ہے تو ورڈ اس کو پیراگراف مان لیتا ہے جب آپ انٹر پریس کر لیتے ہیں. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے انٹرنلی؟ اگر آپ یہ کی پریس کر لیں تو یہ ذرا دیکھیں، یہ وہ انٹرنل کوڈ جو پیراگراف کا کوڈ ہے وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں آپ نے انٹر پریس کیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں آپ نے انٹر پریس کیا تھا. ویسے نظر نہیں آتا، یہ پرنٹیبل کیریکٹر نہیں ہے، پرنٹنگ میں یہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہوتا. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پیراگراف میں طرح طرح کے کام آپ کر سکتے ہیں. بالفرض آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. ابھی یہ لیفٹ جسٹیفائڈ ہے، الائن لیفٹ، آپ اس کو سینٹر میں لانا چاہتے ہیں تو آ سکتا ہے. آپ اسے رائٹ پہ لے جانا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. آپ کچھ بھی مختلف طرح کے چینجز اس میں کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی زیادہ ٹیکسٹ لکھا ہے، ایسے کرتے ہیں کہیں سے ذرا زیادہ ٹیکسٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھانے میں اور بھی آسانی ہو. ذرا زیادہ ٹیکسٹ لیتے ہیں کہیں سے.
कहीं पर से ले लेते हैं, कहाँ से लूँ? ये मैं अपनी थीसिस से कुछ थोड़ा सा ले लेता हूँ, अगर मुझे वर्ड में वो मिल जाए तो। ये वाला शायद इसमें चले रिसर्च प्रपोजल से किसी जगह से ले लेते हैं, काम ही चलाना है। ये कुछ थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ। और ये टेक्स्ट हम उधर ले आते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये टेक्स्ट में यहाँ ले आता हूँ। चले जी, ठीक है, मेरे पास एक जगह से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लिया है ताकि टाइपिंग का काम ना हो। और इस पे अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह के काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आप बिलफर्ज ये आप पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, इस पर 3 दफ़ा क्लिक करें तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। 3 दफ़ा क्लिक करें। एक होता है डबल क्लिक, सिंगल क्लिक पे कर्सर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जैसे यहाँ पर। डबल क्लिक पे अब बिलफर्ज मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं 3 दफ़ा क्लिक करता हूँ, 3 दफ़ा जल्दी तो पूरा ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। आप इस पैराग्राफ को जो है सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट, ये इधर लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा, राइट पे अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा। इसी तरह ओवरऑल अलाइन करना चाहें दोनों साइड पे तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और ये देखें, इधर भी अलाइन हो गया और इधर भी अलाइन हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये कई तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप पैराग्राफ में इसको बुलेट टेक्स्ट में ले जाना चाहते हैं, इस तरह बुलेट्स में ले जाना चाहते हैं, बुलेट्स ख़त्म करना चाहते हैं, आप नंबरिंग करना चाहते हैं, नंबरिंग ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं। तो आप बुलेट टेक्स्ट में बना सकते हैं, आप नंबर टेक्स्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल लेवल का मतलब कि एक नंबर के अंदर एक और नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड वगैरह ये काम। लाइन के दरमियान स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप देखें लाइन के दरमियान स्पेसिंग ये जगह है। बिलफर्ज आप ये देख रहे हैं, अगर रूटीन का तो ये है, लेकिन अगर आप ऐसे कर दें तो ये लाइन की स्पेसिंग का बात हो गई। इसी तरीके से आप और काम कर सकते हैं। बिलफर्ज टेबल ड्राइंग टूल्स, ठीक है, यहाँ पर टेबल से रिलेटेड कुछ ड्राइंग टूल्स हैं, ठीक है ना। ये तो खैर कलर्स वगैरह के हैं। ये देखें, ये आप इसका ये देखें बैकग्राउंड बदल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल इसके अलावा आप टेबल ड्राइंग टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेबल के हवाले से है, ठीक है ना। और आप टेबल वगैरह ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपने टेबल इंसर्ट करना है, बिल्कुल, चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप कहीं पर जो है टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ड्रॉ टेबल, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ टेबल के बजाय इसको हम इस तरह करते हैं कि व्यू ग्रिड लाइन्स, एक मिनट, अच्छा
ڈرا ٹیبل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس طرح کر کے، اور آپ کالمز اپنی مرضی سے اور آپ اپنی مرضی سے یہ اس طریقے سے آپ ٹیبل بھی اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ ٹیبل میں چلے جائیں تو آپ کو ایک عجیب بات ورڈ کی یہ نظر آ رہی ہے کہ ابھی آپ ہوم میں تھے اور ایک دم سے ٹیبل ٹولز میں چلے گئے ہیں، جہاں ٹیبل کے حوالے سے اور بہت کچھ ہے۔ ورڈ اس اعتبار سے بڑا ہوشیار ہے، آپ جس ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس ایریا کی ہیلپ ایک دم سے خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بڑی کہانیاں ہیں، اس کو اسکیپ کر دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ ورڈ میں میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ تو آپ ٹریبل ڈرائنگ ٹول ہے، آپ سارٹنگ کے لیے اس کو یہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز ٹیکسٹ وغیرہ کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں، ارینج کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یہ اس وقت زیادہ یوزفل ہے جب آپ کسی ٹیبل میں کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو چیزوں کو ارینج کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ کرے گا، سارٹ کرنے میں، ارینج کرنے میں یہ ہیلپ کرے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ساری فیسلٹیز ہیں۔ آگے جاتے ہیں جی، اور آپ اس میں فائنڈ اور ریپلیس کر سکتے ہیں۔ فائنڈ اور ریپلیس کیسے کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیں جی۔ اب بالفرض میرے پاس یہ گورنمنٹ فل لکھا ہوا ہے، میں اس میں کنٹرول ایف کر کے اور میں اس کو لکھتا ہوں کہ جی مجھے گورنمنٹ بتائے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ہائی لائٹ کر دی ہے گورنمنٹ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، 4 جگہ پر اس کو ملا ہے۔ اچھا جی، پہلی جگہ بتاؤ، یہ دوسری جگہ، یہ تیسری جگہ، یہ چوتھی جگہ۔ اچھا جی، واپس جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ ریپلیس ہے، یہ فائنڈ تھا اور ریپلیس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گورنمنٹ کو آپ کس طرح، بالفرض آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کا جی کیپٹل ہو جائے، اے سے ہو جائے، اور فائنڈ نیکسٹ، وہ کہہ رہے مجھے یہ نظر آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ والا اس کو مل گیا، کیا کرے، ریپلیس کرے، چلے جی اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اس کو ریپلیس کریں، چلے اس کو بھی ریپلیس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا جی کیپٹل ہو گیا، اس کو بھی ریپلیس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو سرچنگ فرام بگننگ، اگر آپ یس کریں گے تو یہ بگننگ سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں ایک رہ گیا تھا، اس کو بھی آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ریپلیس کر، اور یہ جی وہ سارا کام اسے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ کا جی کیپٹل ہو گیا۔ آپ یہ فائنڈ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ڈائریکٹ آپ کو فائنڈ پہ چلے گئے تھے، یہ کیسے ہو گیا، میں نے یہ کمانڈ جو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کنٹرول ایف، میں نے وہ یوز کر لی تھی، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اس پہ کلک کر لیں تو بھی آپ فائنڈ پہ آ سکتے ہیں۔ فائنڈ اینڈ ریپلیس وغیرہ، تو مطلب یہ کہ یہ دنیا جہاں کے کمانڈ ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے نا آپ کو اس طرح ٹیبس دیتا ہے، اور ٹیبس کے ساتھ اس کے دنیا جہاں کے کمانڈز اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ ہوم ٹیب ہے، یہ انسرٹ ٹیب ہے، یہ ڈرا ٹیب ہے، یہ ڈیزائن ٹیب ہے، لے آؤٹ ٹیب ہے، ریفرنس ٹیب ہے، دنیا جہاں کا کام ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا مزید آگے جاتے ہیں۔ Now you know about the basic tools. بیسک ٹول تو آپ کو ادھر سمجھ آ گئے ہیں، یہاں پر بیسک ٹول تو آپ کو سمجھ آ گئے ہیں، لیکن آپ اس کے علاوہ بالفرض یہ کس چیز کے لیے ٹول ہیں؟ تو یہ پہلے سے بنا بنایا اسٹائل ہے جو آپ کے لیے مائکروسافٹ ورڈ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان اسٹائل کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پہ کلک کریں گے تو وہ اسٹائل آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں فی الحال اتنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، کچھ بنے بنائے اسٹائل ہیں، اور کچھ ان کو چینج وینج بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں فی الحال نہیں کر رہا ہوں۔
تو ہم اپنے روٹین کے اس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے روٹین کے فونٹ وغیرہ پر آ جاتے ہیں. تو کچھ سٹائلز ہیں کہ جو اس نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آگے جاتے ہیں جی. اچھا جی, تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں, یہ اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اوکے, ویلکم بیک. چلے جی, دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت سارے سٹائلز ہیں جو ورڈ نے آپ کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اگر آپ بہتر یہ ہے کہ شروع میں آپ ان کے ساتھ کام نہ کریں, جب آہستہ آہستہ ذرا عادی ہو جائیں, ان کو کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے, تو پھر آپ ان کو یوز کرنا شروع کریں. So you can ignore the stylized preset to the right of your home toolbar for now, as they can be cumbersome to customize. Page down. اب آپ کے پاس انسرٹ اور ایڈ میڈیا, یہ ایک نئے ایریا میں ہم آ گئے. ٹھیک ہے, یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ انسرٹ مینیو. اور یہاں پر آپ کے پاس خود ایک لمبی چوڑی ڈیٹیلز موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. بالفرض یہاں پر کچھ تو یہ کور پیج کے حوالے سے ہے آپ کے پاس. یور ڈاکومنٹ ول میک اے گریٹ فرسٹ امپریشن ود اے اسٹائلش کور پیج. تو اگر آپ ایک مزے کا کور پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی دو پیج کے درمیان بلینک پیج آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکومنٹ میں کہیں پر بھی آپ بلینک پیج ایڈ کر سکتے ہیں. پیج بریکس ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی ٹیکسٹ کو اگلے پیج پہ لے جانا ہے, وہ ٹیبل جو میں نے ابھی تھوڑی دیر بتایا وہ یہاں سے زیادہ بہتر انسرٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر بتا دیتا ہوں. چلے, یہ میں ادھر بالفرض ٹیبل انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ٹیبل یہاں سے آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 کالم اور 3 روز چاہتا ہوں, یا 3 روز, تو یہ ایک ٹیبل بن جائے گا. اور اگر آپ 5 کے بجے 6 کالم کرنا چاہتے ہیں اور روز 8 کرنا چاہتے ہیں, 6 7 8 کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑے کم زیادہ یہ ہو سکتا. ٹھیک ہے, جتنا آپ کو چاہیے اس کے مطابق آپ ٹیبل انسرٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انسرٹ ٹیبل ایک ڈائلاگ باکس میں چلے جائیں اور یہاں بتا دیں مجھے اتنے کالم چاہیے, اتنے روز چاہیے. بالفرض مجھے 3 کالم چاہیے اور مجھے 8 روز چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ کریں, یہ آ جائے گا 3 کالم اور 8 روز, اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں. اور جب ایک دفعہ ٹیبل آ جائے تو آپ کو خود بخود ٹیبل کا لے آؤٹ, ٹیبل کے ڈیزائن ویو اور ٹیبل کا لے آؤٹ, جس میں آپ ٹیبل پر دنیا جہاں کے ڈسکشن کر سکتے ہیں, ٹیبل کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اس میں سارٹنگ کر سکتے ہیں, اس ٹیبل میں عجیب عجیب طریقے سے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. چلے میں کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا مزے کی باتیں آپ ٹیبل کے ساتھ کر سکتے ہیں. کسی ایک جگہ پر میں کچھ لکھ لیتا ہوں. چلیں یہاں پر میں ایک لکھتا ہوں سعید. ٹھیک ہے, اور ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ذرا اس سعید کو جو ہے نا, آپ ابھی یہ ٹاپ لیفٹ پہ ہے, یہ ٹاپ سنٹر پہ آ گیا, یہ ٹاپ رائٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس رو کو ہم ذرا بڑا کر دیں, یہاں چند ایک انٹر پریس کر کے, اب یہ آپ کو زیادہ بہتر نظر آئے گا. یہ آپ کے پاس کہاں پر ہے؟ یہ ٹاپ رائٹ پہ, ٹاپ لیفٹ پہ. اب ذرا ادھر دیکھیں, یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, یہ باٹم رائٹ پہ ہے, لیفٹ پہ. ٹھیک ہے, یہ درمیان میں اور رائٹ پہ, درمیان میں اور سینٹرلائز ادھر, یہاں پر مطلب ہے آپ
مختلف طریقوں سے آپ لکھ سکتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا رہے گا خود بخود. آپ ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل کو سلیکٹ کر کے آپ اس ٹیبل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیلیٹ سیل، ڈیلیٹ کالم، ڈیلیٹ ٹیبل، پورے ٹیبل گئی. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. یہ کہاں پر تھا؟ انسرٹ میں، ٹیبل میں. پھر آپ اس میں پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، طرح طرح کے شیپس ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چارٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں، 3D ماڈلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں. دنیا جہاں کی فیسلٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہے. بالفرض چلے یہ شیپس ہی دیکھ لیں. بالفرض آپ اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی کمپیوٹر میں ان پٹ ہوتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ ہوتا ہے، کیسے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ سمبل ہے، چلے جی ان پٹ کے لیے یا چند ایک انٹرپریس کر لیتے ہیں. یہ ان پٹ کا سمبل ہے. ٹھیک ہے، یہاں ان پٹ ہو گیا، اور اس میں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹیکسٹ باکس اٹھا کر اس کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اس پر ان پٹ لکھ لیتے ہیں. ان پٹ لکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے اگر آپ اس میں بتانا چاہتے ہیں پروسیسنگ، تو پروسیسنگ کے لیے سمبل ذرا ایسے ہوتا ہے. تو یہ وہ پروسیسنگ کا سمبل ہو گیا، اور ایرو بھی ہوتا ہے درمیان میں. یہ ایرو ہو گیا، یہ ادھر سے بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، ایسے ایرو. یا پروسیسنگ لکھ لیں. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس طریقے سے طرح طرح کے شیپ بھی آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کر کے ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسے کر کے ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طرح طرح کے شیپ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے خواہش ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ طرح طرح نیٹ پہ بھی تھوڑا بہت ہیلپ سے لیں اور اس کو مزید ایکسپلور کریں. ایک بہت دلچسپ چیز آپ کے پاس ادھر رائٹ پہ ہے. یہاں پر آپ کوئی ایکویشن انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کوارڈریٹک ایکویشن انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. ایکس اکول ٹو اور آپ کو پتہ ہے اس میں تو فریکشن ہوتا ہے کوارڈریٹک ایکویشن میں. تو یہ آ جائے گا -b، اور یہ پلس مائنس سائن انڈر روٹ. لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ b² - 4ac. اب b² کیسے لکھیں؟ ایسا کر لیں، یہاں b لکھ لیں، اس پہ پاور 2 لکھ لیں، -4ac 4ac/2a. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ورڈ میں دنیا جہاں کی فیسلٹیز مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ اویلیبل ہے. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. آپ اس میں کور پیج ایڈ کر سکتے ہیں، بلینک پیج ایڈ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹیبل کریٹ کر سکتے ہیں، آپ پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں. انسرٹ امیج فائل سیو ٹو یور کمپیوٹر، تو وہ امیج فائل یہاں پر رکھ. بالفرض آپ اپنی سی وی میں اپنا امیج پکچر رکھنا چاہتے ہیں، امیجز وغیرہ سرچ کر سکتے ہیں آن لائن، اور وہ سرچ امیجز ود کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ ود اے بنگ امیج سرچ، اور وہ کر سکتے ہیں. آپ طرح طرح کے شیپس اینڈ ایروز ایڈ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے گرافکس آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور گریب اسکرین شاٹ، جو آپ کو اسکرین شاٹ جو ہے پرنٹ اسکرین آپ کا ہے. گریب اسکرین شاٹ فار پی سیز پریس دا پرنٹ اسکرین کی. وہ جو پرنٹ اسکرین جو ہے نا کی ہے آپ کے کی بورڈ پہ، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور
फॉर मैकिन्टॉश अगर कंप्यूटर को यूज इस्तेमाल कर रहा है तो कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 4 टू कॉपी एंड देन पेस्ट योर क्लिपबोर्ड कंटेंट हेयर। ठीक है, तो आप स्क्रीन शॉट्स रख सकते हैं, ठीक है, तरह तरह के मीडिया आप रख सकते हैं। इसी तरह विकिपीडिया के कंटेंट्स आप इधर इंसर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एप्स रख सकते हैं। आप देखते जाए क्या कुछ हो सकता है आपके इसमें, ठीक है। और आप इक्वेशंस और तरह तरह के सिंबल्स आप रख सकते हैं। मैं सारा कुछ बता भी नहीं रहा, आप लोग स्क्रीनों को देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको हौसला दे रहा हूँ, आप इन चीज़ों को नेट पे सर्च करें और कोई दब धमाका और नहीं होना, आप हिम्मत करें, इसको सर्च करें और आपको दुनिया जहाँ के ऑप्शन अवेलेबल हैं वर्ड में। आगे जाते हैं, फिर आपके पास है पेज लेआउट ऑप्शन। आप पेज किस तरह रखना चाहते हैं, ठीक है ना, उसमें ख़ुद दुनिया जहाँ के ऑप्शन है। और पेज लेआउट के ऑप्शन मेरे पास कहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं, लेआउट पे, यहाँ पर, ये वो पेज लेआउट के ऑप्शन है, ठीक है। बिलफर्ज ये जो टेक्स्ट है और मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास अभी जो पेज है उसके मार्जिन जो है ना, आप देखें टॉप के, लेफ़्ट के, बॉटम के, राइट के 1 इंच है। अगर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी का बिलफर्ज आधा इंच का करना चाहता हूँ तो ऐसे कर, ये देखिए ये आधा इंच का हो गया, ये आधा इंच का मार्जिन हो गया। इधर से भी टॉप से भी हर तरफ से आधे इंच का मार्जिन हो गया। दोबारा देखें 1 इंच का जब मैं करूँगा तो ये 1 इंच का मार्जिन हो गया, एक तरफ से दूसरी तरफ से हर तरफ से 1 इंच का मार्जिन हो गया। और आप बिल्कुल अपनी मर्जी के कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पेज रूटीन में कि ये साइड छोटी और ये साइड लंबी, अगर आप फुल पेज देखें ना, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, आप ज़रा इस पेज को देखें, फुल पेज को आप देखें तो आपका पेज का ये हिस्सा छोटा और ये हिस्सा लंबा है, ठीक है। इस स्टाइल को हम कहते हैं पोर्ट्रेट व्यू, ठीक है। ज़रा इसको बड़ा कर देते हैं, ये पोर्ट्रेट व्यू है, ये 2 पेजेस है पोर्ट्रेट व्यू में है। अगर मैं पोर्ट्रेट के बजाय इसके लैंडस्केप व्यू कर दूँ, ज़रा ये समझ आ गया आपको। अब ये पेज का ये हिस्सा बड़ा और ये हिस्सा छोटा हो गया है, मतलब पेज हमने इस तरह बड़ा कर दिया। वो तो ये इसका लैंडस्केप स्टाइल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पेज के मुख्तलिफ चले मैं इसको वापस ओरिएंटेशन कर ओरिजिनल पे ले, तो पोर्ट्रेट व्यू में हम चले जा सकते हैं। पेज के मुख्तलिफ साइज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो पेज यूज़ हो रहा है और ये रूटीन का पेज है 8.5 इंचेस यहाँ पर, और इस तरह ये 11 इंचेस का। ये रूटीन का जो पेज हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह 11 इंचेस का और इस तरह 8.5 इंचेस का। लेकिन इसके अलावा भी पेजेस होते हैं, जैसे लीगल वर्क के लिए एक मशहूर पेज इस्तेमाल होता है 8.5 इंचेस, वो तो इसी की तरह होता है लेकिन लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, 14 इंचेस होती है। अगर ऐसा कर दे तो आपका ये पेज ज़रा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है। और आप इसको वापस इस पे ले आए, और यही वजह चूँकि ये 11 इंचेस का है तो टेक्स्ट एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा है, लेकिन 14 इंचेस का हो जाए तो ये एक ही पेज पे सारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ पेजेस हो सकते हैं आपके पास। पेज साइज़ भी बहुत सारे हो सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के पेज साइज़ भी आप रख सकते हैं। फिर आप मल्टीपल कॉलम्स कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर अखबार वगैरह में मल्टीपल कॉलम्स में डेटा लिखा होता है तो वो भी हो सकता है। इसी तरह आप पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले इसका साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा हो गया है। ये ज़रा आप देखें पैराग्राफ की, बिलफर्ज में आपको ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और पैराग्राफ का लेफ़्ट से मार्जिन कितना है, राइट से मार्जिन कितना है, ये लेफ़्ट राइट मार्जिन हम चेंज कर सकते हैं, इंडेंट ला सकते हैं। बिलफर्ज लेफ़्ट से आप इसको बड़ा, ये देख रहे हैं,
ये राइट से भी चेंज हो सकता है। और सॉरी, ये तो मैं टॉप का करना है, राइट वाला तो ये है, ये राइट से देख रहे, तो आप लेफ्ट राइट से ये भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये 0 है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 है। इसी तरह पैराग्राफ से बिफोर और आफ्टर भी आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। और ये काम कहाँ पर होता है? पेज लेआउट में, वहाँ पर ये काम होता है। होपफुली आपको समझ आ गई कि इसमें क्या काम हो सकता है। अब मैं आपको हौसला दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप स्टडी करें और इसको मज़ीद नेट पे भी सर्च करें। मज़ीद आगे जाते हैं। और जब माय डियर स्टूडेंट, जब आप टेबल ऐड करते हैं, मुख्तलिफ तरह तरह के इमेजेस ऐड करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने टेबल ऐड किया तो वो टेबल के अपने मेन्यू आ गए। लगता है इन्होंने कोई इधर इमेज ऐड किया हुआ है तो इमेज वाला मेन्यू खुद ब खुद ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से और मेन्यूज़ ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है ना, ये और मेन्यूज़ ऐड होते चले जाते हैं। ये वर्ड में आम सी बात है। आगे जाते हैं। अब ये थोड़े से एडवांस टॉपिक आ गए हैं कि अगर आप रेफरेंसिंग कर रहे हैं, रिसर्च का काम है और आप रेफरेंस कर रहे हैं, आप देखता हूँ कि मेरे रिसर्च के काम में अगर इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये कोई बात मैंने लिखी है और साथ ही साथ मैंने एक बुक का हवाला, एक नहीं 2 बुक्स का मैंने हवाला दिया हुआ है। ठीक है, ये ज़रा देखें। A preliminary survey of relevant historical material revealed that Muslim government under Abdul Malik bin Marwan of Umayyad dynasty found preaching responsibility detrimental to a national interest called public finance. और ये बात मैंने कहाँ से लिखी है? ये मौलाना जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की बुक है, सुयूती की, और ये 1997 में उसका उर्दू तर्जुमा है, मैंने वहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल मौलाना सुयूती रहमहुल्लाह की बुक तो बड़ी पुरानी है। ठीक है, और इसी तरह एक और शख्स है दीने, ये उसके 1950 की बुक से, उससे को भी मैंने रेफ़र किया हुआ है। तो आप इस तरह के रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं इस पर मैं डिटेल में अलग से वीडियो करूँगा, लेकिन वर्ड ये काम ऑटोमेटिक कर सकता है, वर्ड ये काम ऑटोमेटिक कर सकता है। और ये सही मज़े की बात है। जिन लोगों को रिसर्च में दिलचस्पी है ना, वो इस जगह से बड़ी दिलचस्पी लेंगे। ठीक है ना, और आपके वो जो मुख्तलिफ ये वो जगह है जहाँ आप अपनी रिसर्च बुक बनाते हैं, तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स आप यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं। याद रखिए, आपका लंबी चौड़ी बुक हो, वर्ड उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है। इसी तरह आप अपने मुख्तलिफ सोर्सेज वर्ड को बता सकते हैं, और वर्ड उसकी साइटेशन कर सकता है। वर्ड उसकी ये वो साइटेशन है जो वर्ड ख़ुद कर सकता है। ठीक है ना, और उसकी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस पर मैंने आपके लिए अभी से एक वीडियो बनाई है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन पर। ठीक है, तो वो मैं आपको अलग से अपलोड करूँगा। तो रेफरेंसिंग पे भी मैं अलग से वीडियो करूँगा और वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम है। ज़ाहिर है सारा कुछ इधर नहीं बताया जा सकता है एक ही वीडियो में। इसी तरह आप जाते हैं और आप रिव्यू और एडिट करते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट हमें अपने थीसिस वगैरह सबमिट कर देते हैं। अब अगर मैं एक स्टूडेंट के काम से मुतमईन नहीं और उस पर कोई रिमार्क्स उसको लिख के देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? ज़रा देखिए मैं कैसे करता हूँ। सपोज़ मैं इधर कोई बात उसका मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं उसके कोई बात लिखता हूँ, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और मैं उसको रिव्यू में चला जाता हूँ और मैं इधर कमेंट ऐड करता हूँ। तो मैंने उसको कमेंट किया कि रिकंसिडर दिस टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट को मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको दोबारा लिखो। ठीक है ना, या मैं इसमें और कोई बात उसको कहना चाहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसके रेफरेंसिंग, आपके पास इसके रेफरेंसिंग एड more material here, add more
मटीरियल हेयर, तो मैं उसको ये लिख देता हूँ, ठीक है, और इस पर वापस क्लिक कर दो। अब इस पर ये है कि इस पर ये एक अब अगर मैं उसको ये चीज़ भेज दूंगा ना, ये सेव करके मैं उसको भेजूंगा, तो ये इन कमेंट्स के साथ जाएगा, और स्टूडेंट जब इस पर क्लिक करेगा तो उसको समझ आएगी कि टीचर चाहता है कि यहाँ पर मज़ीद मटेरियल ऐड किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नए कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, पुराने कमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। कमेंट को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। बहरहाल तो ये रिव्यू करके, किसी का काम आपने रिव्यू करना हो तो टीचर्स इसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। होपफुली अब आपको माय डियर स्टूडेंट समझ आएगा कि रिव्यू एंड एडिट का क्या काम है। इसमें खुद 50 चीज़ें हैं। स्पेलिंग की फैसिलिटी है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसी तरह डिफाइन वर्ड बाय हाईलाइटिंग एंड क्लिकिंग दिस बटन, इसी तरह काउंट टोटल वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट, थेसारस है, फाइंड सिनोनिम फॉर वर्ड यू यूज टू ऑफन। तो अगर बाज़ वर्ड्स हैं आपने बहुत अक्सर इस्तेमाल किए हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता एक वर्ड बार बार, तो उसके हम मानी अल्फाज आप और इस्तेमाल करके उनको चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट एंड एडजस्ट लैंग्वेज सेटिंग, इसी तरह दुनिया जहाँ के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आगे जाते हैं जी, और ना एक ही पे भी पूरा ये हो सकता है। व्यू ऑप्शन में आप अपने पेज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से व्यू कर सकते हैं। ये जो इधर आपके पास ये आता है ना, ये रीड मोड है, और ये प्रिंट लेआउट मोड है, और ये फलाना मोड है, वो मोड असल में आपके पास कहाँ पर है, ये व्यू ऑप्शंस में, यहाँ पर ये रीड, प्रिंट और वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट मोड, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैग्नीफाई, बड़ा छोटा कर देना, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको इधर मैग्नीफायर नज़र आ रहा है, बड़ा कर देते छोटा कर देते हैं, ये असल में आपके पास कहाँ पर है, ये व्यू में अवेलेबल है। ये रूलर आपके पास जो है, ये देखें अभी रूलर नज़र आ रहे हैं इधर इधर, लेकिन अगर आप इसको क्लिक कर लेंगे वो रूलर गायब हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे वो रूलर फिर आ जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं किसी वजह से, बिलफर्ज ये देखें इसका क्या फ़ायदा हुआ। असल में आपने बिलफर्ज बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है और कुछ मटेरियल इधर है और कुछ 50वें नंबर पेज पर है, आप पे बुक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, इधर एक पेज पर है, इधर 50वें पर, इधर पेज नंबर 1 पे रहे, इधर पेज नंबर 50 पर चले जाएं, ऐसे करके किसी और पेज पे चले जाए, इधर का टेक्स्ट इधर के साथ कंपेयर करें। यह है स्प्लिट करना, मोड पे जाना, और ये स्प्लिट आप ख़त्म भी कर सकते हैं। और इसमें और बहुत सारे ऑप्शन हैं, इवन प्रोग्रामिंग तक हो सकती है, मैक्रोज ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तरह तरह के बास कमांड्स के मैक्रो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पर अलग से कभी बात करेंगे। तो ये हमारे पास दुनिया जहाँ के ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, जो आपके पास व्यू मोड में अवेलेबल हैं। और आउटलाइनिंग हमारे पास एक जो मेन्यू है उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह मल्टी यूज़र कमेंट्स हैं और उनके हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो बहरहाल मेरा ख्याल में फ़िलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर ज़रूर करूँगा और आप चाहें तो इस पर बाद में डिस्कशन हो सकती है, ठीक है ना। और मेरा ख्याल में अभी के लिए इतना काफ़ी है। माय डियर स्टूडेंट, मेरा मकसद इस तमाम इसको आप कहेंगे कि एक दिन में पूरा वर्ड ख़त्म कर दिया, मैंने ख़त्म नहीं किया। बेसिकली इन सब पर दोबारा डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मुझे असल दिलचस्पी इससे है कि आपको वर्ड के तमाम मेन्यूज़ और वो उसमें क्या काम आ सकते हैं, और आपको कम से कम आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वर्ड में तो दुनिया जहाँ के काम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप वर्ड को ज़रा एक्सप्लोर करें अभी से। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप अपने थीसिस में इस्तेमाल करेंगे, ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप अपने असाइनमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे,
یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو آپ دنیا جا کے اپنے سی وی میں استعمال کریں گے، لیٹرز کے لیے استعمال کریں گے، اور پتہ نہیں ساری زندگی رائٹنگ یاد رکھیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. بلکہ ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں میں کہ رائٹنگ میکس دا پرفیکٹ مین. تو آپ نے اگر صحیح معنوں میں جو قابل آدمی بننا ہے تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جگہ جو ہے نا وہ یہ والی ہے، یہاں پر آپ اپنی رائٹنگ کا کام کرتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کا یہ انٹروڈکشن کچھ نہ کچھ پسند آیا ہوگا. میں آنے والے اس میں ایک تو میں آج ہی یہ کروں گا کہ آپ کو یہ جو اس میں فارمولے کیسے لکھتے ہیں اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، اور یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، فارمولے وغیرہ کیسے لکھنے ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گا. لیکن باقی یہ ریفرنسنگ وغیرہ کیسی ہوتی ہے یا ٹیبلز پر میں ڈیٹیل میں ویڈیوز کوشش کروں گا کہ الگ سے اپلوڈ کروں. وہ پھر ویسے ذرا ڈسکشن کر لیں گے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے ٹیبلز کے لیے. لیکن ریفرنسز پہ تو لازماً ضروری ہے، ریویو وغیرہ پہ لازماً ضروری ہے. تو اس پر بھی میں تھوڑا بہت آپ کو ایک ایک ویڈیو الگ سے اپلوڈ کروں گا. میرے خیال میں ابھی اتنا کافی ہے. اور باقی اب ورڈ کو کلوز کیسے کرتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کلوز کر سکتے ہیں. آپ فائل مینیو میں جا کے اور یہاں سے بھی کلوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بہرحال آپ کہیں سے بھی کلوز کریں، اگر آپ نے سیو نہیں کیا اور آپ کلوز کر رہے تو وہ آپ کو یہ درمیان میں پوچھے گا کہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. بہرحال میں تو اس کو سیو نہیں کرنا چاہتا، یہ تو ڈیمونسٹریشن پرپز اس کے لیے تھا، لہٰذا میں ڈونٹ سیو پہ کلک کر رہا ہوں. اور یہ وہ ساری یہ وہ کلوز ہو گیا. میں نے آج یہ کیا کہ آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کے حوالے سے ابتدائی انفارمیشن بتائی. ہم نے اگر میں جلدی سے دوبارہ ریکیپ کروں، آج ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کے بیسکس پڑھے ہیں. پہلے ہم نے وہ سٹارٹ میں جو بالکل سٹارٹنگ اسکرین ہے وہ اس پر ڈسکشن کی. پھر ہم نے آئے اور ہم نے بتایا کہ کرسر کیا ہے، پیج کیا ہے، مارجنز کیا ہوتے ہیں، اسکرال بار، زوم کیسے کنٹرول ہوتا ہے، ریڈ موڈ کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، نمبر آف پیجز، نمبر آف ورڈز کیسے دیکھے جاتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے کوئک ایکسیس ٹول بار جو ہمارا روٹین کے جو ٹول بارز ہیں اس کے اوپر وہ ایک ٹول بار ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی بہت ڈسکشن کی. پھر ہم نے ہوم ٹول بارز پہ آ کے، یہ ہوم والا ٹول بار پہ آ کے، اور ٹول بار کہہ دیتے ہیں یا ریبن کہہ دیتے ہیں، بیسیکلی تو ریبن لفظ آج کل زیادہ مشہور ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی بہت ڈسکشن کی اور اس کو کیسے اپلائی کیا، تھوڑا بہت اپلائی کر کے بھی بتایا. وہی ہوم ٹول بار ہے، فارمیٹ وغیرہ کیسے کرتے ہیں وہ میں نے بتایا. فائنڈ اینڈ ریپلیس کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے بتایا. اچھا جی، اسی طرح پھر ہم نے انسرٹ اینڈ ایڈ میڈیا، انسرٹ جو ہمارے پاس ٹول بار ہے اور اس میں جو طرح طرح کی چیزیں آپ اپنے ڈاکومنٹ میں انسرٹ کرتے ہیں اس پر ہم نے ڈسکشن کی. ہم نے کہا ٹیبل کیسے انسرٹ کرتے ہیں، پکچر اور دنیا جہاں کی چیزیں، شیپس کیسے انسرٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کی باتیں کی، ٹھیک ہے نا. اور اس پر تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی. ایکویشن وغیرہ، ایک آدھ ایکویشن بھی میں نے بتائی، لیکن اس پر الگ ویڈیو پہ میں اپلوڈ کروں گا. پیج لے آؤٹ ویو ہے، یہ جو بیسیکلی پیج لے آؤٹ ہے، بیسیکلی نئے ورڈ میں اس کو جسٹ لے آؤٹ کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے، پیج کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکشن کی، مارجن کی، سائز کی، اورینٹیشن کی، پیراگراف کی، انڈینٹس کے حوالے سے. تو بہت ساری چیزیں ادھر ہم نے ڈسکس کر لیا آپ سے. اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو آپ ورڈ میں اور نئی فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹیبل، جیسے پکچر انسرٹ کرتے ہیں، تو ان کے اپنے ٹول الگ سے سامنے آنے لگتے ہیں جو ویسے روٹین میں سامنے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ذرا ریسرچ سے ریلیٹڈ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ریفرنسنگ کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا. اسی طرح ریویو اینڈ ایڈٹ کے لیے ہے آپ کے پاس، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ کے کام کو جو ٹیچرز ایویلویشن میں استعمال کرتے ہیں.
اور ویو آپشنز کے حوالے سے میں نے اسپلٹ آپ کو بتایا، یہ چند ایک ویو آپشنز بتائے، رولر وغیرہ کے متعلق، زوم وغیرہ کا تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میرے خیال میں ابھی اتنا بہت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔